آج ہمارا جو یہ ٹاپک ہے وہ اللہ رب العزت کے ذات اور صفات کے متعلق ہے. یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے خیال میں اللہ رب العزت کو کس عقیدے کے مطابق ڈھالنا چاہیے. اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسما میں. واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری ہے، عدم محال ہے اور قدیم ہے. یعنی کہ اللہ عز و جل ایک ہے، یہ باتیں ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں، ہم سبھی کا اس پر ایمان ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم غیروں کی طرح سینکڑوں معبود نہیں بنا رکھے، ہم نے بس اپنا ایک ہی معبود جانا جو کہ اللہ رب العزت ہے. کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی ہم کسی کو بھی اس کے مثل نہیں بتاتے. لیکن آج کل کے لوگ کچھ جو چند احادیث پڑھ لیتے ہیں اور احادیث پڑھ لینے کے بعد خود کو بہت زیادہ پڑھا ہوا سمجھنے لگتے ہیں. وہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مزارات پر جو لوگ جاتے ہیں، مسلمان قوم جو مزارات پر حاضری دیتی ہے، وہ لوگ شرک کرتے ہیں، وہ لوگ اولیاء اللہ کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں. معاذ اللہ. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، اور جتنے بھی باقی ہیں بڑے بڑے مرتبے والے، وہ سب اللہ کے بندے ہی ہیں. اور رہی بات مزارات پر جا کر کے حاضری دینا، تو مزارات پر ہم اگر جاتے ہیں تو اس غرض سے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ہم مزارات کو سجدہ نہیں کرتے، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ ہم صرف ایک خدا کو کرتے ہیں. وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس چیز کو بنانے والا بھی ہے. تو یہ ساری کائنات، اتنی بڑی دنیا کیسے بن گئی؟ اچانک سے کوئی چیز تو نہیں ہو جاتی، اپنے آپ تو کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمیں اگر کھانا بھی کھانے کی ضرورت ہو تو پہلے اس کو بنانا پڑتا ہے. تو کھانا دیکھ کر کے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. تو یہ دنیا اتنی بڑی ہے، اتنے سارے مخلوقات ہیں، تو ان کے ہونے سے بھی تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی تو ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور یہ سارا نظام جو چلا رہا ہے. تو اس کے لیے وجود ضروری ہے، اس کے لیے عدم محال ہے، یعنی نہ ہونا ناممکن ہے. خدا کے لیے نہ ہونا ناممکن ہے. وہ ہے، وہ رہے گا، وہ تھا، وہ ہمیشہ رہے گا. وہ قدیم ہے، یعنی سب چیز سے پہلے سے جو ہے، ہر ایک چیز سے پہلے جو ذات موجود ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی بھی ہے. اور ازلی کا معنی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اور وہی اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کیونکہ جو چیز قابل عزت ہو اس کی عزت کی جاتی ہے، تو جو قابل عبادت ہے اس کی عبادت کی جائے گی. نہ کہ یہ کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگے. اس کے خالق تو ہم ہوئے جس چیز کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو وہ ہمارا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے خالق ہم، اس کے مالک ہم. ہمیں جس نے بنایا، ہمیں تو اس کی عبادت کرنی ہے. آگے ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، تمام جہان اس کا محتاج ہے. یعنی اللہ رب العزت بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے. اس کو ہماری تکلیفوں سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس کو ہماری خوشیوں سے بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے رہیں کہ اپنے رب کو خوش رکھیں، اپنے رب کی رضا ڈھونڈتے رہیں. ورنہ اگر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، ہم پر مصیبتیں بھی ٹوٹ رہی ہیں، تو اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے فرق نہیں پڑتا. اس کے اتنے سارے بندے ہیں، اتنے سارے بندوں میں سے اگر ایک بندہ مر بھی جائے تو اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ غرض کہ یہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے. لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کسی طرح کی کمی نہیں آ سکتی. تو اللہ غنی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے محتاج بنے رہیں، اس سے مانگتے رہیں. کیونکہ اگر ہم نے اکڑ دکھائی تو پھر وہ سخت پکڑ کرے گا. اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے.
جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کو سمجھ پانا ہمارے عقلوں کے بس میں نہیں۔ ہمارا عقل چاہے کتنا ہی زیادہ بڑھ جائے، 100% سے 200% کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم اللہ رب العزت کو سمجھ نہیں سکتے، اس کو ہماری عقلیں محیط نہیں کر سکتی۔ عقل اس چیز کو جانتی ہے جس چیز کو وہ گھیرے ہے، جیسے کہ یہ کتاب ہے، اس کتاب میں جتنی چیزیں ہیں اس کو پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا بتایا گیا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی ہر بات جان سکے، کوئی اس کو محیط کر سکے، اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی اس کو گھیر نہیں سکتا، احاطہ اس کا نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کو اگر جاننا ہے تو اس کا ایک طریقہ بھی ہے، لیکن ڈائریکٹلی اللہ رب العزت کو نہیں جانا جا سکتا۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو صفات ہیں، جیسے اللہ کا جو ایک نام ہے وہ تو لفظ اللہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ رب العزت کے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں، یعنی وہ خوبیاں اللہ رب العزت میں موجود ہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ یہ ساری خوبیاں، جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، سب اللہ رب العزت کو ہے، اللہ رب العزت میں ہے۔ تو یہ خوبیاں جو ہیں، ہم ان خوبیوں سے اللہ رب العزت تک پہنچ سکتے ہیں، اس کی ذات کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر رحمان ہے، رحیم ہے، تو ہم اس کی عبادتیں کر کے، وہ قہار ہے، جبار ہے، تو اس کے نافرمانیوں سے بچ کر کے، اس کے نیک بندے بن کر کے اس کی معرفت تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی رستہ ایسا نہیں جس سے اللہ رب العزت تک پہنچا جا سکے۔ سوال آپ آخر میں کریں، آپ سبھی انشاءاللہ سبھی کے سوالوں کا جواب بھی دوں گی۔ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر ہیں، یعنی صفات اسی ذات کا ہی نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کے نحو وجود میں جدا ہو سکے کہ نفس ذات کے مقتضی ہیں اور عین ذات کو لازم ہیں۔ یعنی کہ اگر میں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت قہار ہے، جبار ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہ صفتیں جو ہیں اللہ رب العزت کی وہ اس کے اندر محیط ہو چکا ہے، بلکہ صفات بھی اللہ کی جو ہیں وہ صفات بھی اللہ کو گھیر نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں، اس کے لیے کوئی مکان نہیں، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم اور ازلی ابدی ہیں، یعنی جس طرح سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، تو اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، اس کا رحمان ہونا، اس کا رحیم ہونا، اس کا کریم ہونا، اس کا قہار ہونا، اس کا جبار ہونا، یہ صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، جو اللہ رب العزت کی خصوصیات ہیں، وہ مخلوق نہیں، مخلوق وہ چیز ہے جو پیدا کی جائے، اور یہ اللہ رب العزت کی صفات ہے تو اس کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی زیر قدرت ہے، یعنی کسی چیز کے انڈر میں بھی وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کی ہیں، کسی کے اندر میں نہیں ہے۔ ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی۔ اللہ رب العزت کے جو ذات اور صفات ہیں، اللہ کی ذات، اس میں ذات لفظ اللہ ہے، اور صفاتی نام اللہ رب العزت کے بے شمار ہیں، تو ان چیزوں کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں حادث ہیں۔ حادث کہتے ہیں ایسی چیز کو جو پہلے نہیں تھی، بعد میں بنائی گئی۔ جیسے یہ کتاب، جب تک اس کتاب کو امجد علی اعظمی نے نہیں لکھا تھا، اس وقت تک یہ کتاب نہیں تھی، جب لکھ دیا گیا تب یہ کتاب ہو گئی۔ تو حادث وہ چیز ہے جو پہلے سے نہ ہو، بعد میں بنائی جائے، اور اس کے لیے فنا بھی ہو، ختم ہونا بھی ممکن ہو، اور قدیم وہ چیز ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی چیز
قدیم نہیں، ہر ایک چیز حادث ہے۔ یہ دنیا بھی حادث ہے کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اس دنیا کو تو اس وقت بنایا گیا جب اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجنا سمجھا، اور اس دنیا کو ختم بھی کر دیا جائے گا۔ صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ اور بددین ہے۔ اب اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، اس کا حی ہونا، اس کا قیوم ہونا، اس کا غنی ہونا، اس کا غفور ہونا، اس کا شکور ہونا، یعنی جتنے بھی اللہ رب العزت کے اوصاف ہیں ان کو بھی اگر کوئی حادث بتائے، یعنی ایسا کہے کہ آج اللہ مہربان ہے تو کل مہربان نہیں ہوگا، معاذ اللہ وہ بھی گمراہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آج اللہ قہار ہے تو کل نہیں ہوگا، یہ بھی گمراہی کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر کوئی ان چیزوں کو قدیم مانے، اب جیسے کہ سورج، دنیا بنی ہے، سورج کو ہی بنایا گیا تاکہ دنیا میں جو لوگ رہیں وہ سورج کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ چاند کو بنایا اللہ رب العزت نے کہ دنیا میں جو لوگ ہیں چاند سے فائدہ حاصل کریں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے، یعنی اب دنیا ہے، دنیا کو اگر کوئی قدیم مانتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ سے ہے دنیا، یا پھر یہ کہے کہ سورج اور چاند بھی ہمیشہ سے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ چیزیں مقررہ وقت کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور جب ان کا وقت آئے گا تو یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو دنیا کی کسی بھی چیز کو اگر کوئی قدیم مانے تو، یا پھر قدیم مان کر کے اگر یہ بھی کہے کہ یہ چیزیں حادث نہیں ہیں بلکہ یہ شروعات سے ہیں اور آخر تک رہیں گی، یعنی ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو وہ کافر ہے، کیونکہ ہمیشہ سے جو ہے اور جو ہمیشہ رہے گا وہ صرف ہمارا رب ہے، اللہ رب العزت ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ اور بددین ہے۔ یہ باتیں ہم سبھی جانتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورت نازل فرما دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ رب العزت ایک ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ ہی اس کے بال بچے ہیں، نہ ہی اس کی بیویاں ہیں، کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں جو اللہ رب العزت کی طرح ہو سکے۔ تو معاذ اللہ کچھ اللہ کے بندے ہی ایسے ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ اسلام رکھتے ہوں، اسلام مانتے ہوں یا غیر اسلام والے ہوں، مسلمان نہ ہوں، ہر کوئی بندہ تو اللہ کا ہی ہے۔ اب اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتا دیا، اور کچھ بدنصیب اور ظالم لوگ جو کہ آج اسرائیل بن کر کے سامنے آئے ہیں، جو کہ آج مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر بے حد ظلم کر رہے ہیں، وہ لوگ تو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ تو یہ چیزیں جس کے اندر بھی ہوں، یہ باتیں جو بھی مانے وہ کافر ہے، بددین ہے، گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت حی ہے، یعنی خود بخود زندہ ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود ہے، اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بنایا ہے تو ہم سب کو فنا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہم سب کی زندگیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ یہاں ہاتھ سے بہتر یہ ہوگا کہ دست قدرت کہا جائے، کیونکہ ہاتھ، مطلق ہاتھ کہنا اللہ رب العزت کے لیے اس کے شایان شان نہیں، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جسے جب چاہے موت دے، یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہے زندہ رکھ سکتا ہے، جس کو بھی چاہے موت دے سکتا ہے، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور زندوں کو مردہ بھی کرتا ہے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، یعنی ہر وہ چیز جو ہو سکتی ہے
وہ ان ہر چیزوں پر قادر ہے جو چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے، یعنی جو چیزیں ہو ہی نہیں سکتی اس سے اللہ پاک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو نہ ہو سکے۔ ہمارے لیے ہوتی ہیں مشکلیں، ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی کام مشکل ہے، محال ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی کام محال نہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ دوسرا خدا محال ہے یعنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدت، یعنی کہ اگر ان زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو یہ برباد ہو چکے ہوتے، کیونکہ اگر کسی ایک چیز کا مالک دو لوگ ہوں، اگر کوئی گاڑی ہے، اگر اس کے مالک دو لوگ ہیں، دونوں میں برابر برابر کی ملکیت ہے، تو اب کوئی چاہے گا کہ میں گاڑی کو ابھی اس وقت لے کر کے جاؤں، مجھے سیر کے لیے جانا ہے، مجھے کام سے جانا ہے، تو جو دوسرا مالک ہے اس کا بھی برابر برابر حق بنتا ہے، وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے ابھی جانا ہے، تو دونوں میں اختلافات ہوں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ گاڑی برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اس دنیا میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو یہ دنیا بھی برباد ہو چکی ہوتی۔ یہ دنیا چل رہی ہے آج تک اور قیامت تک چلنے والی ہے، یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، وہ واحد ہے۔ ہو سکتا تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے، یعنی محال اگر نہیں مانا جائے اس چیز کو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، تو پھر گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے وحدانیت کا انکار کرتا ہے۔ ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، یعنی ہر وہ چیز جو ہماری طاقت کے اندر ہے، قدرت کے اندر ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود ہی ہو جائے۔ ہر وہ کام جس کو کرنے کی ہم قدرت رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ کر ہی جاتے ہیں، لیکن ممکن تو ہوتی ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، امکان اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ کام ہو سکتا ہے، لیکن ایسا شرط نہیں لگایا گیا کہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہم کر ہی گزریں۔ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کے اندر، اللہ رب العزت کی ذات و صفات جو ہیں ہر کمال اور ہر خوبی کو جامع ہے، اس کے اندر ہر خوبی ہے، ہر کمال ہے، کوئی نقصان اس کی ذات میں نہیں، اور اس کے لیے نقصان کا ماننا، عیب اور نقوص اللہ رب العزت کے لیے ماننا، یہ بددین ہونے کی علامت ہے، کافر ہونے کی علامت ہے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ رب العزت جب ہر چیز پر قادر ہے تو ہر چیز کے اندر جھوٹ بولنا بھی آتا ہے، ہر چیز کے اندر ظلم کرنا بھی آتا ہے، تو اللہ رب العزت عیب اور نقوص سے پاک ہے۔ جھوٹ بولنا، ظلم کرنا یہ عیب ہے اور نقص ہے، اور اللہ کے شان کے شایع نہیں ہے یہ چیزیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی ایسا کہے، ان باتوں کا اپنے دل کے اندر گمان لائے، اگر ان کو صحیح مانے تو پھر وہ کافر ہے۔